السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کتاب ہے بحر الدمن، اس کتاب کو لکھا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا ہے جس کا نام ہے بحر الدمن۔ بحر الدمن کے معنی ہے آنسوؤں کا سمندر۔ بحر الدمن کا معنی ہے آنسوؤں کا سمندر۔ بحر الدمن اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو اپنے مثال آپ رکھتی تھی، بہت خوبصورت تھی، لیکن تھی وہ بدکار۔ وہ عورت روزانہ بن سور کر اپنا گھر کے دروازہ کھول لیتی اور چارپائی پر بیٹھ جاتی۔ راستے سے نوجوان گزرتے اس کو دیکھ کر بہک جاتے۔ راستے سے نوجوان گزرتے اس کو دیکھ کر بہک جاتے۔ نوجوان اس عورت کے پاس جاتے، عورت ان سے چند رقم لیتی، کچھ پیسے لیتی اور گناہ کا موقع دے دیتی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نیک تھا، وہ اس راستے سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس عورت کو دیکھا، وہ بھی بہک گئے۔ وہ نیک نوجوان اس عورت کے نوکرانی کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ کتنا رقم لیتی ہے آپ کی مالکہ؟ آپ کی مالکہ کتنا رقم لیتی ہے جو گناہ کا موقع دے دیتی ہے؟ تو اس نوکرانی نے بتایا کہ 1000 دینار لیتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس ابھی تو 1000 دینار نہیں ہے، میں گھر جاتا ہوں، محنت مزدوری کر کے 1000 دینار جمع کروں گا، پھر واپس آؤں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان چلے گئے، گھر گیا، محنت کیا، مزدوری کیا۔ جب 1000 دینار جمع ہو گیا پھر وہ واپس آیا اور اس عورت کے پاس بیٹھ گیا، اس عورت کو 1000 دینار دیا، چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ عورت نے بولی کہ چلو، نوجوان کچھ نہیں بول رہا۔ پھر اس نے کہا کہ چلو، وہ نوجوان خاموش تھا۔ تو عورت نے بولی کہ میں تو آپ کو بلایا نہیں ہوں، آپ خود آئے ہو، تو پھر جا کیوں نہیں رہے ہو، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں آ تو گیا ہوں لیکن میرے اوپر اللہ کا خوف غالب ہو گیا ہے، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، پہلی بار میں گناہ کر رہا ہوں، میری اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میرے سارے نیکیوں کو ضائع نہ کر دے۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، میں آ تو گیا ہوں لیکن میں گناہ کروں گا نہیں، میں آپ کو 1000 دینار دے دیا ہے، اس کو آپ رکھ لو، میں جا رہا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ وہ نوجوان گناہ کیے بغیر وہاں سے نکل لی۔ اس عورت نے جاتے جاتے نوجوان سے کہا آپ کس گاؤں سے ہو؟ گاؤں پوچھ لیا، نام پوچھ لیا، پتہ پوچھ لیا۔ وہ نوجوان ہر چیز بتا دیا۔ نوجوان چلا گیا۔ وہ عورت چند دن بعد وہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان نیک تھا، وہ پہلی بار گناہ کر رہا تھا، وہ اللہ سے اتنا ڈر رہا تھا، اتنا ڈر گیا کہ وہ گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو روزانہ گناہ کرتی ہوں، مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، مجھے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ لہذا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیا اور پھر رہنے لگی۔ پھر چند دنوں کے بعد
وہ عورت کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جیسے ایک عورت کو ایک مرد کی ضرورت ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو اپنا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ تو وہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ میں جاتی ہوں اور اس نوجوان سے نکاح کر لوں گی۔ وہ عورت یہاں سے گئی، اپنے گھر سے گئی، نوجوان کے گاؤں گئی، اس کے گھر پر گئی۔ جیسے ہی اس کے گھر کے دروازے پہ گئی، وہ نوجوان نے دیکھا کہ وہ عورت پھر سے بدکاری کرنے یہاں آ گئی ہے، تو وہ نوجوان ایک چیخ مارا اور مر گیا۔ نوجوان چیخ مارا، مر گیا۔ وہ عورت نے بتایا کہ میں بدکاری کی نیت سے نہیں آیا ہوں، بدکاری کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، میں تو نکاح کرنے آیا ہوں، نکاح کر کے نیک زندگی گزارنے کے ارادے سے آئی ہوں۔ اس کے گھر والوں نے کہا یہ تو مر گیا، یہ تو وفات ہو گیا، اب اس کا ایک بھائی ہے، اس سے نکاح کر لو تم، اس سے نکاح کر لو تم۔ اس عورت نے اس کا بھائی سے نکاح کر لیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس عورت کے 7 بیٹے ہوئے، اس عورت کے 7 بیٹے ہوئے اور 7 بیٹے اپنے وقت کے اولیاء بنے۔ 7 بیٹے ہوئے، 7 بیٹے اپنے وقت کے اولیاء بنے۔ قیامت کے دن کتنا بڑی خوش قسمت ہوگی کہ 7 اولیاء کی ماں اللہ کے سامنے کھڑی ہے۔